السلام علیکم پیارے دوستو، شب برات کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے اور اس بار 2024 میں کس تاریخ کو شب برات منائی جائے گی؟ دوستو، شب برات آخر منایا ہی کیوں جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری معلومات دینے والے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو پورا آخر تک لازمی دیکھیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شب برات کیوں منائی جاتی ہے، اور پھر بتائیں گے کہ 2024 میں یعنی کہ اسی مہینے میں شب برات کس تاریخ کو ہے۔ دوستو، شب برات اور 15 شعبان کیا ہیں؟ دوستو، سب سے پہلے دیکھیں کہ شب برات یعنی کہ دو الگ الگ شبد، پہلا شبد شب اور دوسرا شبد بارات۔ شب کو ہندی میں رات کہتے ہیں اور بارات کا معنی ہوتا ہے بری ہو جانا، چھٹکارا پانا، یعنی آگ سے چھٹکارا پانا۔ اور شب برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانے کی رات، بری ہونے کی رات، یعنی کہ جہنم سے بری ہونے کی رات، آگ سے چھٹکارا پانے کی رات۔ یہ رات ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات میں ہوتی ہے، اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام مسلمان بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جن پر جہنم واجب ہوتی ہے ان کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ایسی خاص رات ہے کہ اس رات میں جو شخص اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ایک بندے کے گناہ اتنے ہیں جتنے سمندر کے جھاگ کے برابر، تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، اسی رات میں بندوں کے 1 سال کے اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے کیے گئے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، یہی اعمال نامہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 1 سال تک جو بھی کیا، جو بھی گناہ کیا، جو بھی نیکی کی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں شب برات کی رات میں، اور پھر سے فرشتوں کو نیا اعمال نامہ دیا جاتا ہے جس میں پھر سے بندوں کے اعمال فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوستو، اسی رات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال کتنے بندوں کا انتقال ہوگا، یعنی کہ اس سال میں کون کون مرے گا۔ اسی شب برات کی رات میں لکھا جاتا ہے کون سا بندہ 21 تاریخ کو کس دن کس وقت میں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اسی دن لکھا جاتا ہے، یعنی کہ اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی رات میں بندوں کو کتنا رزق دینا ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اسی رات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال کون کون بندہ حج کرے گا، یعنی کہ حج کرنے والوں کے نام بھی اسی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، سوائے ان دعاؤں کے جس میں گناہ ہوں، یعنی کہ جو ناجائز دعا ہے۔ اس دعا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوستو، ان سب باتوں کی وجہ سے ہی شب برات کی رات اتنی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ شب برات کی رات اسی وجہ سے منائی جاتی ہے۔ تمام بندے اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جن کو شب برات کی رات میں بخشش نہیں ہوگی، یعنی کہ شب برات کی رات میں بخشے نہیں جاتے ہیں۔ جن میں پہلا وہ شخص ہے جو جادوگر ہے، یعنی کہ جو جادو کرتا ہے، اس شخص کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا شخص ماں باپ کا نافرمان ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس شخص کی شب برات کی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے، یعنی کہ بغض کینہ رکھنے والا شخص شب برات کی رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا شخص شرابی ہے، یعنی جو شراب پیتا ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ پانچواں شخص زانی ہے، یعنی جو زنا کرتا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ چھٹا شخص جو گھٹنوں کے اوپر تک اپنے کپڑے پہنتا ہے، یعنی کہ اپنے جانوں کو کھول کر رکھتا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ شب برات کی رات آنے سے پہلے اپنے ان تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، سچی توبہ کر لیں اور ان گناہوں سے باز رہیں، تاکہ
آپ بھی شب برات کی رات میں بخشش ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ رات ایسی رات ہوتی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ بات ہر طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شب برات کی رات کیوں منائی جاتی ہے؟ شب برات کی رات اتنی خاص کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ شب برات کی رات میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 2024 میں یعنی کہ اسی مہینے میں کچھ دن کے بعد شب برات کی رات کس تاریخ کو کس دن ہوگی۔ تو دوستو، 2024 میں ہمارے پیارے بھارت دیش میں شب برات کی رات 25 فروری اتوار کی رات کو ہوگی۔ یعنی کہ آپ کو جو عبادت کرنی ہے وہ 25 فروری کی رات جو دن اتوار کا پڑے گا اور اسی رات میں آپ کو عبادت کرنی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ شب برات کی رات میں خوب عبادت کریں گے، نفل نماز پڑھیں گے اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو شب برات کی رات میں پڑھی جانے والی نمازوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، وظیفوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو وقت پر شب برات کی رات میں پڑھی جانے والی نمازوں کے بارے میں بتا سکیں۔ اور میرے دوستو آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ شب برات کی رات میں لوگ یوں ہی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے شب برات کی رات کو گزار دیتے ہیں۔ تو دوستو، شب برات کی رات میں آپ کوئی گناہ والے کام ہرگز نہ کریں بلکہ اس رات میں عبادت کریں۔ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ شب برات کی رات میں آتش بازی کرتے ہیں۔ دوستو، آتش بازی کرنا ویسے بھی اسلام میں حرام ہے، یعنی کہ آتش بازی کرنا، گڈے پڑھاکے چھڑانا، یہ سب اس میں حرام ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ شب برات کی رات آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے اور اس رات میں آپ خود سے پیسہ اپنا خرچ کر کے آپ کو خرید ہیں اور پھر آپ آگ لگاتے ہیں۔ تو اس رات میں آپ آتش بازی سے بچیں اور سوشل میڈیا سے دور رہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ لوگ شب برات کی رات میں سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام چلاتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ شب برات کی رات میں آپ کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوستو، شب برات کی رات میں آپ کو ہرگز کام نہیں کرنا ہے۔ آپ ایک گروپ بنا کر بیٹھ جائیں اور اس میں ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کرتے رہیں، بلکہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ شب برات کی رات میں عبادت کریں، قبروں پر جائیں، وہاں پر فاتحہ پڑھیں۔ تو دوستو، اور آپ اس رات میں خوب دعائیں مانگے کہ اس رات میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور دعاؤں میں بھی ہمیں بھی یاد رکھیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے تمام مسلمانوں تک شیئر کر دیجیے گا۔ گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔